الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگوں، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ اپنے فیضان کو لوٹاتے ہوئے اختتام کے قریب ہے، تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شریفہ، حضور کے کمالات بیان کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں، سارے نبی کمالات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن گنتی کے، کسی کو 1 تو کسی کو 2 تو کسی کو 8 تو کسی کو 9 تو کسی کو 20 تو کسی کو 50 تو کسی کو 100۔ اللہ نے گنتی میں معجزات عطا فرمائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی 2-4 یا 2-400 یا 2-4 ہزار نہیں، لاکھوں کے حساب سے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اور آسان کر لیں، باقی نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے آقا بحمد اللہ معجزہ بن کر آئے۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگو،
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان، معجزہ، دلیل آ گئی ہے۔ یہ برہان، یہ معجزہ، یہ دلیل کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ برہان اور معجزہ فرماتا ہے۔ تو حضور کیا ہیں؟ معجزہ بن کے آئے، سراپا معجزہ بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آپ جب آگ کے اندر گئے تو آگ نے نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے پتھر بھیجا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر اپنے قدم رکھ دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے مبارک پاؤں رکھے تو آپ کا معجزہ، پتھر نرم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نقش اس پتھر کے اندر آ گیا۔ کمال کی بات ہے، جس اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جس پتھر پر آئے، وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا لگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا اس پتھر کے پاس آ کر سر جھکاؤ، اس کو مصلی بناؤ۔ تو پتھر بھی پیارا لگتا ہے نا۔ وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آگ کے اندر جا کر سلامت رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ باری آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں لوہا کر دیا۔ لوہا کس کے کنٹرول میں؟ داؤد علیہ السلام کے۔ جب آپ کے ہاتھ لگتے، کتنا ہی سخت لوہا کیوں نہ ہوتا، آپ کے ہاتھ لگتے تو آپ کے ہاتھ میں برفی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ آپ ہاتھ سے ہی بغیر کسی چیز کے مدد کے اس سے لوہے کا لباس بنا لیتے، لوہے کی ٹوپی بنا لیتے، لوہے کی تلوار بنا لیتے، نیزہ بنا لیتے، جو چاہتے تھے آپ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو توڑ مروڑ کر بنا لیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ان کا معجزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ سارے مل کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے کنٹرول میں ہم نے ہوا کر دی۔ تو جو ہوا تھی نا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر سے چلتی تھی۔ آپ تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے اڑا، وہ اڑاتی۔ یہ جو نبیوں کو اپنے جیسا کہنے والے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں تم ذرا تخت پر نہیں اپنی ریڑھی پڑی بیٹھ جاؤ اور ہوا سے کہے اڑا۔ پھر اگر ہوا تمہاری ریڑھی سمیت تمہیں اگر اڑا کر تمہاری منزل تک پہنچا دے، پھر بے شک کہہ لو۔ اگر نہ منوا سکو اپنا آرڈر ہوا سے، تو جنہوں نے اپنا آرڈر ہوا سے بھی منوا لیا، لوہے سے بھی منوا لیا، آگ اور پتھر پر بھی اپنا آرڈر چلا لیا، ان اللہ کے پیاروں کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، فرمایا ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ ہوا ان کے آرڈر سے چلتی تھی۔ ہم سفر کرتے ہیں، گاڑیوں پر ہمیں جھٹکے لگتے ہیں، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام جب ہوا کے اندر چلتے تھے، اللہ فرماتا ہے رُخَاءً
الأعصاب، بڑی نرمی سے بڑے پیار سے ہوا لے کر چلتی تھی، کوئی جھٹکا چھٹکا بھی نہیں لگتا تھا۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ بولیے سلیمان علیہ السلام کا۔ باری آگئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے معجزے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں دبائیں، پھر جب نکالیں گے تو تمہارے ہاتھ کو ہم چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور فرما دیں گے۔ یہ آپ کا معجزہ۔ دوسرا معجزہ اللہ نے فرمایا ذرا ڈنڈے کو پھینکو نا نیچے۔ جب آپ نے اپنا عصا ڈنڈا نیچے پھینکا تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا سانپ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کا سوٹا سانپ بن جاتا تھا، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ ہاتھ بغل میں دابتے نکالتے تو ید بیضا ہو جاتا، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ فرعون کی فوج موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی برادری کا پیچھا کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، قوم بھی ساتھ ہے، پیچھے فرعون آ گیا، سامنے دریا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اب دریا کے اوپر عصا مارنا تمہارا کام ہے، دریا کے اندر سے راستہ بنا دینا میں اللہ کی قدرت کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، دریا پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ۔ قوم والے آ گئے، پیارے موسیٰ پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے پتھر پر مارا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو گن گن کر معجزات عطا فرمائے، کسی کو 8، کسی کو 10، کسی کو 12، کسی کو 50 معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے گنتیوں والا حساب ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ ہمارے آقا کے شان سبحان اللہ، ہمارے آقا کا سر مبارک معجزہ، ہمارے آقا کی زلفیں معجزہ، نبی کریم علیہ السلام کا ماتھا معجزہ، سرکار کی نظر مبارک معجزہ، اور سرکار کے ابرو معجزہ، سرکار کی ناک مبارکی معجزہ، سرکار کے کان بھی معجزہ، میرے آقا کے دندان بھی معجزہ، میرے آقا کا سینہ بھی معجزہ، میرے آقا کا پسینہ بھی معجزہ، اور سرکار کی برکت سے اللہ کی قسم ہے میرے آقا کا شہر مدینہ بھی معجزہ۔ اللہ حضرت فرما گئے، فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سرکار سراغ پر رحمت بن کے آئے، سرکار سراپا معجزہ بن کے آئے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا
नबी। झूम झूम के मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ ले, मोजिज़ा बन के नबी, मोजिज़ा बन के आया हमारा। अब ज़रा सरकार के मोजिज़ा सुनते जाना, सरकार की शान सुबहान अल्लाह। मेरे आका की नज़र, बल्कि ऊपर से शुरू करते हैं, सरकार की जुल्फ़ें। सरकार की जुल्फ़ें क्या हैं? मोजिज़ा। वो कैसे? ज़रा सुनो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। हज़रत खालिद बिन वलीद हर जंग के अंदर हमेशा फ़तह याब हुए, कभी भी शिकस्त का सामना ना कर सके। वजह क्या थी? हज़रत खालिद बिन वलीद जंग लड़ते वक्त ना एक टोपी पहनते थे, उस टोपी के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक जुल्फ़ों के चंद बाल उन्होंने सिए हुए थे, सिलाई किए हुए थे। तो जंग जब भी आती ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद इस अकीदे और नज़रिए के साथ वो टोपी पहनते कि इसमें हुजूर की जुल्फ़ें हैं और हुजूर की जुल्फ़ों के साए में अल्लाह मुझे फ़तह अता फरमा देगा। तो हर जंग के मौका पर हज़रत खालिद बिन वलीद वो टोपी पहनते जिसमें हुजूर के बाल थे, तो उनकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमेशा उनको फ़तह याबी अता फरमाई है। एक मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद ने 60,000 से ज़्यादा काफिरों के मुकाबला पर सिर्फ 60 सहाबा को लिया और मुकाबला फरमाया। समझ आई? सुबह से लेकर शाम तक जंग लड़ी, उधर शाम हुई, उधर काफिर दुम दबा कर मैदान छोड़कर भाग गया। तो एक मरतबा जंग हो रही थी, लड़ते लड़ते हज़रत खालिद बिन वलीद के सर से वो टोपी गिर गई। कौन सी टोपी भला? जिसमें हुजूर की मुबारक जुल्फ़ें थीं, वो नीचे गिर गई। तो दुश्मन हमले कर रहा है, नेज़े फेंक रहा है, तीर मार रहा है, तलवारें मार रहा है। आप होए की पड़ी आओ मेरी टोपी किथे, और मेरी टोपी लबो, मेरी टोपी किथे, और मेरी टोपी कहाँ गई, और देखो टोपी कहाँ गई, और जल्दी करो टोपी कहाँ गई। आप जल्दी जल्दी, किसी ना आने वाले तीर की परवाह, ना तलवार की परवाह, ना किसी दुश्मन की परवाह, बात टोपी, टोपी कहाँ गई। टोपी ढूंढी, जल्दी से सर पे ओढ़ी, फिर मैदान के अंदर खड़े हो गए। बाद में किसी ने पूछा खालिद बिन वलीद खैर तो है, और दुश्मन से लड़ाई हो रही और आपको टोपी की पड़ी थी। वहाँ तो सर बचाने की फिक्र होनी चाहिए थे, आपको टोपी की फिक्र है। आपने फरमाया सुनो, हर मैदान के अंदर जो अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमाई है, उस टोपी की बरकत है जिसमें मुस्तफ़ा की जुल्फ़ें मौजूद हैं। आया है तो सरकार की जुल्फ़ें भी क्या हैं? बोलिए सही, मौजिज़ा। और इनकी बरकत से अल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद को हर मैदान में फ़तह और कामयाबी अता फरमाता है। तो सरकार की जुल्फ़ें, बोलिए सही, मौजिज़ा। मुझसे अंबिया को खुदा ने दिए, मौजिज़ा बन के आया हमारा। झूम झूम के पढ़ो ना, मौजिज़ा हमारा नबी सबसे आला आला, नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा
نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب بلایا، چند چیزیں نکالیں۔ ایک چادر تھی، ان میں چند ناخن تھے، کچھ زلفیں تھیں، بال تھے۔ کہا کہ پتہ ہے یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ ساتھیوں نے کہا حضرت بتائیے۔ فرمایا یہ چادر مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اور ایک مرتبہ حضور نے ناخن تراشے تھے تو میں پاس بیٹھا تھا، یہ حضور کے ناخن ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ حضور کے ناخن مبارک ہیں، اور یہ حضور نے کنگھی فرمائی تو چند زلفیں کنگھی میں آ گئی تھیں، تو یہ حضور کی زلفیں ہیں۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جسم کے اوپر یہ چادر ڈال دینا، اور میرے یہ جو سجدے والے اعضاء ہیں ان پر حضور کے ناخن مبارک رکھ دینا، اور میری پیشانی اور میرے سینے کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کی زلفیں رکھ دینا۔ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش کر دے تو سمجھ لینا حضور کی زلفوں کے صدقے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ توجہ ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ تو یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ حضور کے مبارک ناخن، حضور کی زلفیں، ان کے صدقے سے اللہ میرا بیڑا پار لگا دے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی بات سنا دوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسماء۔ کیا نام ہے؟ اسماء بنت صدیق اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہنیں ہیں، حضور کی سالی صاحبہ ہیں حضرت اسماء۔ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا کرتا مبارک تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے انہوں نے لیا تھا۔ مدینہ شریف میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو آ جاتے حضرت اسماء کے پاس، کہتے جی دوائی چاہیے، تو حضرت اسماء پتہ ہے کون سی دوائی دیتی تھیں؟ ایک چھوٹا سا برتن لیتی، اس میں پانی ڈالتی، پانی ڈال کر نا اس میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کرتے کو بھگوتی، گیلا کرتی، پھر نچوڑ کر کرتا مبارک نکال لیتی ہیں، اور حضور کے کرتے سے ٹچ ہوا پانی مدینہ شریف کے بیمار کو پلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا۔ اور یہ صحاصتہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو حضور کے کرتے سے حضور کے صحابہ کیا پاتے ہیں؟ شفا پاتے ہیں۔ خیر، سرکار کے معجزات شریفہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک بھی اللہ نے معجزہ بنا دی ہے۔ زلفیں بھی معجزہ، نظر بھی معجزہ۔ اب یہ دیکھیے، ذرا اوپر دیکھیے گا، ایک گزارش ہے میری، ذرا اوپر دیکھیں کیا نظر آتا ہے؟ چھت سے پار کچھ نظر آتا ہے؟ میں جتنا مرضی ٹیل لگا لوں مجھے تو نظر نہیں آتا، آپ کو بھی نظر ہے نہیں آتا، لیکن سرکار کی شان سبحان اللہ۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم، بولو صحیح، وہ تم نہیں سن سکتے۔
جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم سن۔ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو کچھ دوست سوال کرتے ہیں، کیا حضور سنتے ہیں؟ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ بے شک سنتے ہیں، بے شک سنتے ہیں۔ کیسے؟ بھائی کیسے تیسے کو چھوڑو، مجھے اتنا بتاؤ، میں یہاں سے بولوں تم مدینے میں جا کے سن سکتے ہو؟ بولو نہیں نا۔ تو حضور فرماتے ہیں جو تم نہ سن سکو وہ میں سن لیتا ہوں۔ تو پھر مانو نا، جو تم نہیں سن سکتے میرا لاجپال سن لیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ابھی ابھی آسمانوں کے دروازے کھلنے، آسمانوں کے دروازے کھلنے کی جو ہلکی سی آواز ہوتی ہے، فرمایا انی اسمع عتیت السماء، فرمایا میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز بھی سن لیتا ہوں۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، جو نبی زمین پر رہ کر آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز سن سکتے ہیں، وہ مدینہ میں رہ کر یہاں والوں کا درود و سلام نہیں سن سکتے؟ وہ تو اتنا لمبا جو کئی مہینوں سالوں کا سفر ہے، اتنی دور سے اگر سنا جا سکتا ہے تو مدینہ شریف یہاں سے کوئی اتنا زیادہ بھی سفر نہیں نا، تقریباً 3500 میل ہے تقریباً کم و بیش یہاں سے مدینہ شریف، جو اللہ تعالیٰ اربوں خربوں میل دور سے سنا رہا ہے، تو 3000 میل دور سے۔ اور پھر جب لاجپال نے فرما دیا ہے جو تم نہ سن سکو وہ میں سنتا ہوں، جو تم نہ دیکھ سکو میں دیکھتا ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ دیکھیں، میں نے بھی اوپر دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہمیں کیا نظر آیا؟ چھت، اوپر نظر نہ آیا، لیکن ایک وقت تھا، دن کا ٹائم تھا، مسجد نبوی ہے، سورج گرہن ہو گیا، سرکار نے صحابہ کو بلائے، فرمایا آؤ نماز پڑھے۔ نماز پڑھا رہے تھے سرکار مسجد میں، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک یوں اوپر اٹھایا۔ ہم دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ چھت۔ سرکار سرکار نے یوں دیکھا نا، تو پھر سرکار نے اوپر دیکھ کر نا ایسے اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھا لیا، قدم آگے بڑھا کے سرکار نے ایسے نماز پڑھتے ہیں نا، سرکار نے یوں کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں، یوں سرکار نے پکڑا، تھوڑی دیر پکڑ کے رکھا، پھر چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، ہاتھ نیچے کر لیا، قدم بھی پیچھے ہٹا لیا، رخ مبارک بھی نیچے فرما لیا، نماز ختم ہوئی۔ اب یہ صحاح کی حدیث ہے، یہ بھی اور صحیح حدیث ہے، کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ نے کہا آقا آج کے بعد نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے؟ آقا ایسے پڑھنی ہے؟ خدا کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی کہا نہیں، کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے، لگتا ہے سفر سے تھکے ہوں گے، توجہ نہیں رہی، بھول گئے ہو؟ نہ، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آقا آج کے بعد نماز ہم نے بولو ایسے پڑھنی ہے۔ کیوں کہا؟ انہیں پتا تھا سرکار جو بھی کرتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ وہ کیا بن جاتی ہے؟ کیونکہ شریعت میرے مصطفیٰ کی ہاں اور نہ پر مشتمل ہے۔ سرکار ہاں فرمائیں تو بھی شریعت بنتی ہے، سرکار نہ فرمائیں تو بھی شریعت بنتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں ہے، فرمایا حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے کہا علی کلی عامن یا رسول اللہ، آقا جو آپ نے فرمایا حج فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا علی کلی عامن یا رسول اللہ، آقا آپ نے فرمایا حج فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا
علی کل عامن یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا چپ بھی کر، لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر تیرے بار بار پوچھنے کی وجہ سے میں مصطفیٰ کے منہ سے اگر نکل جائے نا ہاں، تو فرمایا ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ فرمایا اگر میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو پتہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہاں نکلے تو بھی شریعت بنتی ہے، مصطفیٰ نہ فرما دیں تو بھی، بولیے صحیح، شریعت بن جاتی ہے۔ اور شریعت نہ ہی میرے مصطفیٰ کی ہاں اور نہ کا ہے۔ قرآن سناتا ہوں اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ لو یار، آج اسپیکر کی آواز بھی کم ہے تو آپ کی آواز بھی کم ہے بھائی۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یعنی اجازت دے ہاں ٹھیک ہے تو قبول کر لو، وہ شریعت ہے، جس سے روکتے کہ نہ ایسا نہیں کرنا وہ بھی کیا ہے، شریعت ہے، تو اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ تو پتہ چلا شریعت ہے خدا کی پر حوالے مصطفیٰ کے ہے، حضور کو اللہ نے اس کا مختار نامہ عطا فرما دیا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر توجہ کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک معجزہ، اللہ اکبر، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے اس طرح سے نماز نہیں پڑھنی جس طرح سے میں نے ادا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے نماز کے اندر قدم آگے کیوں رکھا، رخ اوپر کیوں اٹھایا، ہاتھ بلند کیوں فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب اپنا رخ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھایا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شان سے، پاور سے، طاقت سے سامنے جنت دکھائی دینے لگی۔ ہم اوپر دیکھیں یا چھت یا آسمان، اس کے پارے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر کہاں گئی؟ بولیں جنت میں۔ اب یہ جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے جنت؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساتواں آسمانوں سے پار سدرہ ہے، سدرہ کے پاس اللہ نے جنت بنائی ہے، ساتواں آسمانوں سے پار ہے جنت۔ اگلے دن قاری شاہ صاحب کی مسجد میں محفل تھی تو انہوں نے ایک خطیب بلایا ہوا تھا، بیچارے نے بڑی محنت سے جنت کو کھینچا اور نیچے لے آیا، بڑی لمبی چوڑی محنت کر کے اس نے لمبا سارا جھوٹ بولا۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام کا دور تھا جنت آسمانوں پر، نوح علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، ابراہیم علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، اسماعیل علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، اسحاق علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، یوسف علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو جنت کہاں؟ آسمانوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جنت کہاں؟ آسمانوں پر۔ کتنی امتیں آئیں جنت کہاں؟ آسمانوں پر۔ سارے نبی آئے 1.25 لاکھ جنت آسمانوں پر، جب نبی پاک آئے تو جنت نیچے آ گئی۔ نبی پاک نے جنت کو کھینچا اور سرکار نے نیچے رکھ دیا زمین پر۔ اللہ کے بندو قرآن کو تو دیکھ لو۔ میں اکثر کہتا ہوں امام حسین خود شہید ہو گئے دین بچا گئے، مولوی خود بچ گئے دین شہید کر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، کیونکہ میرا شعبہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو بھی نا صرف سر شر کا چسکا ہوتا ہے۔ میں اتنی محنت سے کئی ہفتے لگا کے میں نے ایک بیان تیار کیا تھا،
بخاری شریف کی وہ حدیثیں جن سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. وہ ہماری محفل میلاد تھی، میں وہاں پڑھ رہا تھا. ابھی مجھے 25-30 منٹ ہوئے ہیں. بس کرو جی، روکو جی، بس کرو جی، عوام اکتا رہی ہو تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. مجھے اتنا بتا دو یار، اگر میں حدیثیں سنانے کی بجائے، قرآن سنانے کے بجائے کان پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا باؤ صاحب نے فرمایا سن فریاد، تو پھر آپ مجھے روکتے؟ بولیں نہیں. اگر میری سر ہوتی جعفر قریشی والی تو پھر آپ مجھے روکتے؟ بولیں صحیح. تو پھر بتاؤ آپ کس چیز کے ٹھرکی ہو؟ اور سروں پہ مرنے والوں، سروں کو چھوڑو، رب کا قرآن سنو، میرے سونے مصطفیٰ کا فرمان سنو. حقیقت ان سروں والوں نے تباہ کر دیا بیڑا. وہ دین کی توہین کر کے جاتے ہیں. الامان والحفیظ، خدا کی قسم اگر میرا کنٹرول ہوتا نا، میرے پاس نظام ہوتا، سمجھ آئی، تو تقریر کرنے والوں سے پہلے ان کی میں تقریر پہلے اکیلے میں بیٹھ کے سنتا. بھائی پھر ادھر سنانا عوام کو جو تم سنانے لگے ہو. اتنے ظلم ڈھاتے ہیں. یقین جانے حدیث ہوتی ہے صرف 3 لائنوں کی، پورے 45 منٹ میں وہ ایک حدیث پر بندہ گفتگو کرتا ہے. حدیث میں وہ کچھ ڈال دیتا ہے جو نہ اس کے پیو نے ڈالا نہ دادے نے ڈالا. سمجھ آئی نا؟ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں نبی پاک پر ڈال دینا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، نبی پاک نے یہ فرمایا. حالانکہ یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے. حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر میں مصطفیٰ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ وہ لمبی ساری کہانی بنا کے حدیث 2 لائنوں کی، وعدے کی گھنٹے کی بنا کے جب سر توڑے گا تو آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ. اور ایک آپ کا اور قصور، آپ لوگ جو اسٹیج پر یہ ویلیں دینے کا جو رواج شروع کر لیا یہ صحیح نہیں ہے. اسی رواج کی وجہ سے یہ ڈسکو نعت خوان تیار ہو رہے ہیں. آئیں گے میں مدینے چلی ہاں، کبھی کہیں گے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میری جان یا رسول اللہ، میرا آقا یا رسول اللہ، میرا سونا مدنی یا رسول اللہ، سونا ہے منمونا ہے. کبھی کچھ پڑھیں گے کبھی کچھ پڑھیں گے. آقا کے نام پر جان قربان ہے، آقا کے نام پر جان قربان ہے، آقا کے نام پہ یہ قربان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا. کبھی کچھ پڑھیں گے، کبھی کہیں گے غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ہاتھ بھی اٹھیں گے، گلا بھی پھاڑ پھاڑ کر نعرہ لگائیں گے. اونچی کہو، ہاتھ اونچا کرو، بولو کون کون مدینے جانا چاہتا ہے، کون کون سچا غلام ہے، ہاتھ کھڑا کرے. اتنے ڈرامے کرتے ہیں. جب نماز کی باری آتی نعت خوانوں کو دیکھا کرو کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. سمجھ آئی نا؟ اکثر ان میں سے داڑھی منڈے. بندہ پوچھے اے لچیا تو حضور کے نام پہ سنت تو رکھ نہیں سکتا، تو جان قربان کرے گا حضور کے نام پر؟ جو بندہ سرکار کی سنت کو قتل کرے اور کہے کہ میری جان قربان، تو سنت کو زندہ نہ کر سکا تو خود مرے گا ان کے نام پر. لہذا یہ ڈراموں کے دور سے نکلو یار، کچھ حقیقت کی دنیا میں آؤ. سمجھ آئی نا؟ آنے والا جو ہے اسے کہنا بھئی کوئی سلوڑے موڑے نہ سناؤ، ہمیں قرآن سناؤ یا ہمیں مصطفیٰ کا فرمان سناؤ. ہمیں اگر مولوی صاحب پتہ لگ گیا جو تو نے بات کی وہ حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں، ہمیں اگر کسی نے بتا دیا تو تیری خیریاں پکڑ لیں گے. نذرانہ بھی واپس دینا ہوگا، جڑی روٹی کھادی ہوں دے پیسے پیچھے دینے ہوں گے اگر تمہارا کوئی جھوٹ پکڑا گیا. پھر وہ تیاری بھی کر کے آئے گا. سمجھ آئی نا؟ آپ کہہ دیتے ہو حضرت صاحب جو دل کرے سنا دو، تسی مالک ہو جی. وہ پھر جو دل کرتا ہے وہی سناتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کا واسطہ جو میلاد شریف کی محفلیں کراتے ہیں نا، میں محفلوں کا منکر نہیں ہوں، میں تو خود محفلیں پڑھنے والا ہوں. بس یہ کہتا ہوں کہ بات وہ کی جائے جس کا دین میں کوئی
یہ ہمارے انہی ڈسکو نعت خانوں کی وجہ سے، ہمارے ڈسکو خطیبوں کی وجہ سے آج جلوس میلاد کا کیا حال ہو رہا ہے۔ جلوس میلاد صرف اس لیے نکالا تھا کہ حضور کی آمد کی خوشی پر اظہار کر رہے ہیں، لیکن اب اس میں جاہلوں نے ڈھول ڈال دیا۔ اب جلوس میلاد ہے، سرکار کی آمد مرحبا ڈھول بج رہا ہے، سرکار کی آمد مرحبا ادھر کھسریاں ناچ رہی ہیں۔ ملتان شریف میں حسینہ گائی میں ایک بندے نے جہالت کی انتہا کر دی، جا کر اپنی بیٹی کو پارلر سے تیار کروا کے وہ تانگی میں بٹھا کر جلوس میلاد میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ جلوس کے اندر جنت سے حور آ گئی ہے۔ بندہ اس سے پوچھے، وہ حور تو کسی کے کنٹرول میں ہوگی، تو ذرا اس کو کسی کے نکاح میں دے کے جا، پھر تو واقعی کچھ سمجھے بھائی یہ کیا تماشا ہے یار، سمجھ آئی؟ تو اللہ کا واسطہ یہ کچھ اپنی محفلوں کو بھی بہتر کرو، سمجھ آئی نا؟ یہ آپ میں سے ہوں گے جو قاری شاہد صاحب سے بھی ملیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ کی محفل کے حوالے سے بات کر دی ہے قاری صاحب نے، بھی خطیب ایسا ہے تھا، بھی میں نے قاری شاہد صاحب کو بھی بات کی ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کا واسطہ اپنی محفل کو بہتر کرو، کوئی ایک بندہ بلاؤ، کام کا بلاؤ، سارے نتھو خطو خیرہ جاہل داڑھی مننے ککھ نہیں آتا۔ اور پھر وہ قاری صاحب سے مجھے ایک اور گلہ ہے، وہ دادا پیو پوترا تینوں محفل میں آئے ہوئے ہیں، دادا بھی پڑھ رہے تو پتر بھی پڑھ رہے تو آگے پوترا بھی پڑھ رہے، بھائی کیا ہے یار، ان میں سے کام کا ایک بھی نہیں، سمجھ آئی؟ شعر ایسے پڑھے جائیں گے جو بالکل قرآن کے خلاف، باتیں ایسی کی جائیں گی جس میں جنت کی توہین۔ یہ دیکھو ایک شعر پڑھا جاتا ہے، مزہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اب بندہ پوچھے کیا تو نے جنت دیکھ لی ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسان نے نہ کبھی سوچا، نہ کبھی خواب دیکھا، نہ کبھی اس نے کچھ سنا یا پڑھا۔ ایسی پر لطف نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ اور پھر ہمارے آتے ہیں ثناء، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ بھائی مدینہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ جو تو نے کہا جنت بھی گوارا ہے، اس گوارا کا مطلب کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے چلو دیسی مرغا نہ ہی صحیح تو دال ہی صحیح، بھائی دال ہی گوارا ہے ہمیں، یہ ہوتا ہے جنت بھی گوارا ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے چلو یا اللہ تو نے جنت دینی ہے دھکے سے تو ٹھیک ہے، جنت بھی مجھے منظور ہے، لیکن مجھے تو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، سمجھ آئی؟ یہ شعر کا مطلب بنتا ہے جنت بھی گوارا ہے۔ بھائی جنت گوارا نہیں، جنت ہمارا مطلوب ہے، جنت ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت کا نام رکھا ہے جنت المأوا۔ ماوا کسے کہتے ہیں؟ جو ٹھکانہ ہوتا ہے، جو بندے کی منزل ہوتی ہے، سمجھے؟ تو جنت ہمارا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرو نا تو چھوٹی موٹی دنیا کی چیز کا سوال نہ کرو، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے جنت الفردوس کا، جنت المأوا کا سوال کرو۔ حضور خود رب سے جنت مانگتے ہیں، جنت المأوا مانگتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا بن کے کہہ رہے ہیں جی جنت بھی گوارا ہے۔ چلو جنت صحیح، لیکن مجھے تو مدینہ چاہیے۔ بھائی جب قیامت آئے گی تو نہ مدینہ شریف ہوگا نہ مکہ شریف ہوگا، یہ حضور کے روزے والی جگہ یہ بھی جنت میں ہوگی۔ اب میں پوچھتا ہوں نعت خان صاحب، تو کہاں جانا پسند کرے گا اس وقت؟ تجھے تو گوارا ہے، تجھے تو نہیں چاہیے نا، تو گوارا ہے، مجبوری ہے تیری۔ تو بس یہ ٹائم بھی آپ کا لے لیا، کچھ یہ فکری اور ضروری باتیں تھیں تو مجھے معاف کیجیے گا جو ٹائم اوپر ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ ہماری محفلوں پر اپنی رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کسی ایک کام نہیں کر سکتے، کمال نہیں ہو